السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے قومی احتساب بیورو کی جانب سے جو ریکوریز کی جا رہی ہیں بالخصوص جعلی اکاؤنٹس کی مد میں، اس پہ بات کریں گے کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ سیاست بھی کی جا رہی ہے، نیب پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی اہم قومی سیاسی رہنما ہیں وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ جعلی اکاؤنٹس کیس کے ساتھ ان کے نام منسلک ہیں اور تحقیقات ان کے خلاف جاری ہیں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب شامل ہیں، بلاول بھٹو زرداری کا نام بھی ان تحقیقات میں شامل ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کا نام بھی شامل ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں ان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح ریسنٹلی جو شوگر سکینڈل کے تناظر میں حمزہ شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جعلی اکاؤنٹس کے معاملے کے اوپر جو ہے کہ ایف آئی اے میں انکوائریز کا سامنا کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے نیب کے اوپر جو مسلسل ان دو بڑی جماعتیں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ تنقید کر رہی ہے، اور کبھی اس کے قانون کو بدلنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اس ادارے کو ختم کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ نیب کی کارکردگی اور مقدمات کی تفصیلات اور اس میں جو پیش رفت ہے، تو اس سے پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تنقید جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، اور اس سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے، تو وہ پھر جو پولیٹیکل مائلیج ہے وہ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو اسکینڈلائز کیا جاتا ہے چیزوں کو، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سیاسی راہ نکالی جائے یا مفاہمت کا راستہ نکالا جائے یا پولیٹیکلی بلیک میل کیا جائے اداروں کو یا حکومت کو۔ تو اس حوالے سے آج ہم جو بالخصوص جو جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اس میں اگرچہ ٹوٹل جو نمبر آف کیسز ہیں ان کا والیوم جو ہے ایک کافی اندازاً جو ہے کہ وہ کھربوں کے اندر بتایا جاتا ہے، لیکن بالخصوص جو وہ 172 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک قومی احتساب بیورو کی ایک پریزنٹیشن تھی جو ان کے چیئرمین کو دی گئی، ان کے جو متعلقہ ادارے کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے، اس کا ڈیٹا نیب نے ریلیز کیا تھا، اور کچھ چیزیں کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے جہاں شکایت کی جا رہی تھی، تنقید کی جا رہی تھی، وہاں پہ یہ ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی کہ یہ بتایا جائے کہ اتنا پیسہ جو کہا جاتا ہے جی کہ نیب نے پچھلے 3 سالوں میں 533 ارب ریکور کر لیا، یا جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے اندر اتنے ارب ریکور کر لیا گیا، تو یہ کن سے ریکور کیا ہے یہ پتہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں، اور کہیں یہ فکٹیشیس فگر تو نہیں ہے کہ یہ جعلی صرف خبریں چھپوانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ تو اس حوالے سے کچھ تفصیلات جو ہیں اس بریفنگ کے بعد سامنے آئی ہیں کہ ابھی تک جو جعلی اکاؤنٹس کیس کا معاملہ ہے اس میں جیسے بھی میں نے ایک فگر بولا کہ 172 افراد جو ہیں ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں مشترکہ تحقیقاتی جو ٹیم ہے وہ تشکیل دی گئی، جس میں ایف آئی اے کے لوگ بھی ہیں، ایف بی آر کے لوگ بھی ہیں، اسٹیٹ بینک کے بھی لوگ ہیں، نیب کے بھی تفتیشی جو افسران ہیں وہ شامل ہیں، بلکہ سینئر لیول کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں اس کے اندر، اور وہ یہ مل کر اس ساری تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے کہ صرف نیب کی اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے، بلکہ جتنے بھی متعلقہ تمام ادارے ہیں ان کے ڈاکومنٹس اور شواہد کو سامنے رکھ کر جو ہے تحقیقات مکمل کی جائیں، اور پھر جہاں پہ کارروائی بنتی ہو کارروائی کی جانی چاہیے۔ تو جب یہ جے آئی ٹی بنی اور اس نے تحقیقات کی اور معاملات آگے بڑھے، تو پھر ان 172 افراد میں سے متعدد افراد جو ہیں انہوں نے پیشکش کی کہ وہ کچھ پیسے جو پلی بارگین نیب قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص پلی بارگین کرنا چاہتا ہے، کوئی پیشکش کرنا چاہتا ہے جی کہ اگر اس کے پاس اس وقت اتنی پراپرٹی یا اتنے پیسے ہیں وہ دے سکتا ہے اور دینا چاہتا ہے واپس، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ معاملات طے کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور عدالت اگر اس کو سوٹیبل ڈیل سمجھتی ہے تو پھر اس کی اجازت دے دیتی ہے، تو وہ اس طرح سے یہ پیسوں کی ریکوری ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں جو 172 افراد کے خلاف مختلف کیسز تھے جعلی اکاؤنٹس کے، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی کو 33 ارب اور 24 کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی ہے، جو ان لوگوں نے جب ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئیں، ان کو نوٹسز سرو ہوئے، تو انہوں نے جب نیب کے سامنے پیش ہوئے اس ٹیم کے سامنے، تو پھر انہوں نے اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا، اور انہوں نے وہ پیسے دینے کی پیشکش بھی کی۔ تو اس سلسلے میں 33 ارب اور 34 کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ اس میں کچھ جو ہے ڈائریکٹ ریکوریز ہیں، اور کچھ جو ہے کہ جس طرح سے کوئی زمینیں سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کی
جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح سے بھی ہے، اور کچھ پارڈن ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت بھی کیا گیا. لیکن جو سب سے زیادہ اماؤنٹ یہ 33 ارب 24 کروڑ میں جو ڈائریکٹ پلی بارگین کے ذریعے سے نیب کے ذریعے پھر قومی خزانے میں جمع ہوئی ہے، یہ 31 ارب اور 90 کروڑ روپے جو ہے ڈائریکٹ پلی بارگین کی ہوئی ہے، جو کیش کی صورت میں واپس کیا گیا. اور اس میں ابھی جو لوگ ہیں واپس کرنے والے، اس میں متعدد نام جو ہیں وہ بھی سامنے لائے گئے ہیں. لیکن جو قابل ذکر لوگ ہیں جن کے بارے میں پاکستان میں کہا جاتا ہے اور میڈیا کے اوپر جو ہے کہ کبھی ان کے بارے میں اتنے بڑے بڑے کیسز بھی ہوئے اور ان کے اوپر خبریں کبھی نہیں کی گئیں، اور یہ بیریا ٹاؤن کا معاملہ ہے. سب لوگ جانتے ہیں پاکستان میں کہا جاتا ہے جی کہ سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ آرم فورسز کے خلاف، فوج کے خلاف یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف خبریں کرنا ہے کہ وہ اٹھا لیتے ہیں یا مسنگ پرسن میں شامل ہو جاتے ہیں لوگ اگر ان کے خلاف خبریں کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر ان اداروں کے خلاف، ان ایجنسیز کے خلاف متعدد بار جو ہے لوگوں نے کومنٹس کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، خبریں بھی کرتے ہیں. لیکن ریاض ملک یا بیریا ٹاؤن کے خلاف جو ہے کہ بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر خبریں ہم نے دیکھی. بیریا ٹاؤن کے اندر بعض اوقات ایسے حادثات بھی ہوئے جس میں بڑی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن اس کے باوجود میڈیا نے، مین اسٹریم میڈیا نے اس پہ آنکھیں بند کیے رکھی، اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا. اس معاملے کے اندر بھی جو جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی جو ریاض ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں زین ملک صاحب، انہوں نے 9 ارب روپے جو ہے وہ قومی احتساب بیورو کے ذریعے جو ہے قومی خزانے میں واپس جمع کروایا ہے. اس کے علاوہ سید عارف علی اور سید آصف محمود یہ لوگ ہیں، انہوں نے 2 ارب روپے انہوں نے جمع کروایا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے سیریس معاملات ہیں. ہم بڑا آسانی سے اداروں کے اوپر تنقید کر لیتے ہیں. یقیناً نیب کے اندر 100 خرابیاں بھی ہوں گی، اس کے قانون کے اندر بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں، تو لیکن یہ پارلیمنٹ کے راستے سے قانون کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اپوزیشن کو پارلیمانی فورم استعمال کرنا چاہیے کہ وہاں پہ یہ ترمیم لے کر آئیں. لیکن یہ ڈیمانڈ بعض حلقوں کی جانب سے اور بالخصوص ان 2 بڑی جماعتوں کی جانب سے جن کی پوری قیادت جو ہے وہ منی لانڈرنگ یا جعلی اکاؤنٹس اور اس قسم کے معاملات کے اندر جو ہے وہ پیشیاں بھگت رہی ہے، اور کچھ سزا یافتہ ہیں اور کچھ معاملات عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں، ان کا یہ کہنا کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، نیب کالا قانون ہے یا اس کا جو وجود ہے وہ بالکل سیاسی طور کے اوپر استعمال ہو، یہ میرا خیال ہے سراسر زیادتی اور غلط ہوگا. نیب کے بارے میں بھی نیب کی ریپیوٹ جو ہے انٹرنیشنلی بھی اور ریجن میں بھی بہت اچھی ہے، اور یہ بہت سے ایسے اینٹی کرپشن جو فورمز ہیں ان کے فوکل انسٹیٹیوشن کا پاکستان کے اندر کردار بھی ادا کر رہا ہے. تو اس لیے یہ باتیں اور پروپیگنڈا جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. نیب قانون کے اندر ضرور اصلاح ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات کے طریقہ کار کے اندر مزید اصلاحات ہونی چاہیے، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی جا سکتی. ایک اور معاملہ جو ہم اس پروگرام کے ذریعے بھی نیب کے حکام کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں، اگرچہ یہ ان کے پاس پہلے سے آیا ہوا ہے، گرین لائن منصوبہ جو ہے کراچی میں، یہ متعدد شکایات سامنے آئی ہیں کہ اس منصوبے کے لیے جو آٹومیٹک ٹیکنیکل ایکوپمنٹ جو ہے جو پرووائڈ کیا گیا وہ اسپین سے امپورٹ کیا گیا، اور اسپین کی ایک کمپنی ہے گرسپا، یہ کمپنی کا نام ہے. اس نے جو انٹرنیشنلی وہ مختلف ممالک کے اندر اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان میں ایک کمپنی تھی جو MGH کے نام سے یہ کانٹریکٹر ہیں جو کام کرتے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی گرین لائن منصوبے کے لیے. کچھ انہوں نے آٹومیٹک ایکوپمنٹ، ڈور یا اس قسم کی چیزیں منگوائی تھیں. تو اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ جو اس MGH نے جو یہاں پہ حکومتی اداروں کو انوائسز پیش کی ہیں وہ جعلی انوائسز ہیں. ان سے جو سامان خریدا گیا تھا وہ خریدا گیا 15 مئی 2018 کو، اور اس کی جو مالیت تھی وہ 5,11,957 یورو تھی. لیکن جو قومی خزانے سے پیسہ لیا گیا ان کی انوائسز کے اگینسٹ جو ہے یہاں پر جو پیش کیا گیا جو ڈاکومنٹس جو ہے اس کے مطابق وہ جو 5,11,957 یعنی کہ 5,12,000 یورو میں جو اشیاء سامان خریدا گیا، امپورٹ کیا گیا، وہ یہاں سے قومی خزانے سے وہ 27,32,000 یورو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ وصول کیے گئے. تو اس گروسپا کمپنی نے اسپین میں پاکستانی جو سفارت خانہ ہے، پاکستانی سفیر ہیں، ان کو بھی خط لکھا اور تمام حقائق اور ڈاکومنٹس فراہم کیے. پھر FIA کو بھی خطوط لکھے ہیں، انہوں نے نیب کو بھی انہوں نے خطوط لکھے ہیں کہ جی اس سے ان کی کمپنی کی جو ساکھ ہے
اس کے اوپر حرف آئے گا اور انگلی اٹھائی جائے گی اور ان کی کمپنی کی ساکھ خراب ہوگی، کیونکہ ایک سامان جو تقریباً 5.25 لاکھ یورو کا ہے وہ 27.5 لاکھ یورو میں اگر بیچا جائے گا تو پورے 22 لاکھ یورو جو ہے کہ اس سے 400-500 گنا زیادہ جو ہے وہ قومی خزانے سے یہاں سے پیسہ نکالا گیا. تو اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ان کی جو ساکھ ہے وہ خراب ہوگی تو اس کی کارروائی کی جانی چاہیے. اور یہ بڑے عرصے سے وہ خط و کتابت کر رہے ہیں، نیب کو بھی خطوط لکھے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے اوپر انکوائری شروع نہیں کی گئی. تو ہم چاہیں گے کہ جہاں پہ ایک طرف یہ جو تاثر ہے جی صرف سیاستدانوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی جو مخالف سیاستدان ہیں ان کے خلاف، تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے جس کے حوالے سے انٹرنیشنلی پاکستان کی یا پاکستانی اداروں کی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے، اس پہ بھی نیب کو کارروائی کرنی چاہیے اور اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. اور اگر یہ حقائق درست ہیں تو پھر MGH ہو یا گرین لائن منصوبے سے وابستہ کوئی سرکاری حکام ہوں یا سیاستدان ہوں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ انٹرنیشنلی بھی یہ امیج پاکستان کا جائے کہ یہ یہاں پہ کرپشن اور کے معاملات جو ہیں، بدعنوانی کے معاملات کم سے کم ہیں. اگر یہ حالات یہاں پہ بہتر ہوں گے، انٹرنیشنلی امیج بہتر ہوگا تو پھر انویسٹمنٹ آئے گی. تو اس لیے نیب کو اس سلسلے میں بھی کارروائی کرنی چاہیے.